ایکسپیکٹ کر رہی ہیں جو ہم سارا دن ہی خوش رہتے کیس وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہے ہیں نا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم ہر وقت امید میں رہتے ہیں. اگر آپ جب خاص طور پہ آج جب ہم کیس سن رہے ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں جو ججز ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اس کی کنوکشن اوور ٹرن نہ کریں. اور آج ہمارے سارے ماشاءاللہ جو لائرز بھی ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز بھی یہاں آئے ہوئے تھے، ان کی سب کی خواہش تھی کہ آپ، کیونکہ عمران خان آپ کو پتہ ہے شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے عامر فاروق کے اوپر. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے ہر دفعہ کہا ہے، ہر دفعہ پوچھا ہے کہ عامر فاروق کے آگے کیس کیوں لگاتے ہیں. اور جو 6 ججز نے، جو آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے کیسز سائٹ کیے ہیں، اسی سے پروو ہوتا ہے کہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ عامر فاروق نے کتنی زیادتی کر چکے ہیں. لیکن آج ہماری فیملی نے اور شاہ محمود کی فیملی نے یہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس کنٹینیو ہو، یہی بینچ سنیں، کیونکہ ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ اس کیس میں کوئی میرٹ نہیں ہے. یہ اتنا مشکل ہوگا کسی ایک اناڑی جج کے لیے بھی کہ اس کی کنوکشن سائفر کے اوپر اوور ٹرن نہ کریں. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں، اور سلمان صفدر صاحب جو لائر ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بینچ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اور یہ ہم اس کو واضح کر دیں کہ ہم نے، فیملیز نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ بینچ کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے. یا پلیز اس پہ عامر فاروق صاحب اگر سن رہے ہیں تو غور سے سن لیں کہ عمران خان کو کبھی اعتماد نہیں تھا آپ کے اوپر، آپ کے اپنے ججز کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لیکن یقین کریں ہم اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں. اور اس بیسس پہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کے دل میں بھی یہ ڈال دے کہ آپ اب انصاف دے دیں، کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ اعتماد کرنے والے کے سوائے ہم جو تھوڑی سی فیملی کی خواتین آپ کے سامنے کھڑی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپ اعتماد نہیں کر رہا. تو ہمارا خیال کر لیں کہ آپ کے اوپر ہم نے اعتماد کیا ہے، اور آپ انصاف دیں. جو 2 لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کو کنوکٹ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا، اب اس کیس کو لمبا نہ کھینچیں اور یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں. عدالت میں جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، رپورٹنگ آپ اس کے اوپر کر رہے ہیں. کافی ایسے ڈاکیومنٹس آج کورٹس کے سامنے آ گئے ہیں. ایک تو آج بات بار بار جب میں آتا تھا تو آپ لوگ سب سے پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھتے تھے، یہ کیس ریمانڈ ہو رہا ہے، یہ ریمانڈ ہو رہا ہے، یہ ریمانڈ ہو رہا ہے. میں ہر بار ایک ہی جواب دیتا تھا، یہ کیس ریمانڈ نہیں ہوگا. ججز اس کو اس تفصیل سے سننے کے بعد اور اس کے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد اس کیس کو ریمانڈ نہیں کریں گے. تو آج وہی بات، رادر دین کہ یہ بات ہوا میں رہتی، میں نے ہمت کر کے جج صاحبان سے یہ بات پوچھ لی اور انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ یہ کیس ریمانڈ نہیں ہوگا. یہ کیس ریمانڈ نہیں ہوگا، یہ کیس کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا، اور میرٹس پر ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اور میرٹس پر ہی آج ہم آگے بڑھیں. فارن آفس کے بے شمار گواہوں کو آج پڑھا گیا. آج کا سب سے جو میجر بلو سرکار کے کیس کو ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. یہ اب دیکھنا ہے جج صاحب اس ایویڈنس کو کیسے دیکھتے ہیں. وہ فارن آفس کا ہمیشہ سے ہی ان کے گواہوں کی یہ پوزیشن رہی کہ 5 لوگوں کو سائفر گیا. ان کا اپنا ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے 5 کو نہیں گیا، 9 کو گیا ہے. تو کتنوں کو گیا ہے؟ سائفر سیکیورٹی سسٹم کو ہی نہیں پتہ اتنا سیکیور سسٹم ہے. 9 کو گیا یا 5 کو گیا. سو فارن آفس آنے والے وقت میں اپنے ذرا سائفر سیکیورٹی سسٹم کو ٹھیک کر لے، بہتر کر لے، اور کوئی ایک پوزیشن رکھ لے کہ 5 کو جاتا ہے یا 9 کو جاتا ہے. اور پھر دوسری جو اہم بات تھی کہ صرف عمران خان صاحب کو ہی کیوں آپ نے انہی کے خلاف کیوں انکوائری انیشیٹ کی، انہی کے خلاف کیوں کرمنل کیس رجسٹر ہوا. یہ تو کسی نے بھی سائفر واپس نہیں لوٹایا تھا، ان کو تو کبھی نوٹس نہیں کیا. ساتھ ہی ساتھ میں آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوئیں اور اس میٹنگ میں کیا باتیں ڈسکس ہوئیں اور کیا ایویڈنس آیا، وہ ساری باتیں آج جج صاحبان کے نوٹس میں آ گئی ہیں. سو اب انشاءاللہ کل دوبارہ 2 بجے کیس ریزیوم ہوگا.
اور میں کل انشاءاللہ اپنے آرگیومنٹس کنکلوڈ کر لوں گا اور انشاءاللہ میرٹس پر اب اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم اچھا سر، ججز نے خط انٹرویو کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کر لیں نو کنال کے لیے سلمان صفدر صاحب ایکسکلوسیولی بتائیے گا آج کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا اور جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اس سے کیا سائفر کیس پر کوئی اثر پڑے گا، تفصیلی طور پر بتائیے گا آج کی سماعت اور اس تمام تر صورتحال پر اپنا رد عمل۔ دیکھیں، ججز کا خط، ججز کا کنسرن از ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پر ایکشن لے گی۔ آئی ایم نو ون ٹو کامنٹ آن اٹ، وہ ججز کے کنسرنز ہیں، انشاءاللہ وہ کنسرنز ضرور ایڈریس ہونے چاہیے۔ اٹس اے سیریس میٹر، اٹ از اے ویری کنسرننگ میٹر فار دا بار، فار ایوری ون۔ سو آئی ایم شیور کل سے وہ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹاک آف دا کنٹری، وہ آلریڈی بنی ہوئی ہے وہ چیز۔ سو اس کو تو ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ میں اسٹرکٹلی کامنٹ کروں گا آج کی کارروائی کے اوپر۔ آج کی کارروائی میں سب سے پہلے تو ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کچھ کنسرنز تھے بہت سارے لوگوں کے کہ یہ کیس ریمانڈ ہونے جا رہا ہے۔ میری یہ کبھی بھی آبزرویشن یا ریڈنگ نہیں تھی کہ یہ کیس ریمانڈ کا کیس ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ اپنے اینگلز ہیں کیس کو دیکھنے کے، یا کیس کو جس اینگل سے یا پریویس اٹیمپٹس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سو آج آغاز میں ہی میں نے جج صاحبان سے یہ بات پوچھ لی کہ سر آپ اس کیس کا ہم اپریشیٹ کریں گے کہ آپ میرٹس پر فیصلہ کریں، نہ کہ کوئی اور دوسری آپشن ہو اس میں دوبارہ سائفر بھیجنے کی۔ میں نے ان کو آن اے لائٹر نوٹ یہ کہہ دیا کہ سائفر میں سفرنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، سائفر میں سفر بہت زیادہ ہو چکا ہے ہر لحاظ سے اس سفر، اور یہ دوبارہ ہمارے سفر کا آغاز نہ کروائیں چوتھی مرتبہ کیس نہیں چلتے۔ گواہوں کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، ڈاکیومنٹس کی بھی، ہماری جرا بھی ساری آؤٹ ہوتی ہے، ساری ڈیفنس بھی ڈسکلوز ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم اپیل میں بھی 11-12 گھنٹے بحث کر چکے ہیں، ہم اپیل میں 7 دن آرگیومنٹس کر چکے ہیں، تمام کمزوریاں ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد سائفر کے ریمانڈ کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، اور جج صاحبان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ میرٹس آف دا کیس میں ٹریول کیا جا چکا ہے تو اب یہ کیس کا فیصلہ میرٹس پر ہوگا۔ میرٹس میں موٹی 3-4 چیزیں تھیں جو اچیومنٹس آج رہے۔ میرٹس میں آپ نے آج یہ دیکھا کہ کس طرح پروسیکیوشن کا کیس چل رہا تھا، 5 لوگوں کو سائفر دیا، ایک ایسا ڈاکیومنٹ نکلا جس نے یہ دکھایا کہ سائفر 9 لوگوں کو گیا اور کسی نے بھی سائفر واپس نہیں لوٹایا۔ تو صرف عمران خان صاحب اکیلے کے اوپر ہی کیوں یہ کیس چلایا گیا، صرف اکیلے انہی کو کیوں پروسیکیوٹ کیا گیا، سنگل آؤٹ کیوں کیا گیا، یہ ایسپیکٹ جو تھا یہ آج ججز نے اس کو بہت تفصیل سے دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز جو بیک ٹو بیک ہوئیں، اس میں اس کے پارٹیسپینٹس کون تھے؟ کابینہ میں ایک کابینہ میں عمران خان صاحب کی کابینہ تھی، ایک میں نواز شریف صاحب کی کابینہ تھی، اور ہماری آرمڈ فورسز کے تمام ٹاپ براس نے اس میں شرکت کی، اور یونینیمسلی کمیٹی کا فیصلہ تھا لینگویج از ان ڈپلومیٹک، لینگویج از آبجیکشنیبل، اسٹرانگ ڈی مارش بھیجنا چاہیے۔ اور جج صاحب نے سوال پوچھا کیا ڈی مارش گیا؟ ہم نے کہا جی بالکل گیا۔ یہ آنے والے گواہ میں اسد مجید صاحب بھی اور فیصل ترمذی صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے۔ سو آج مزید پروسیکیوشن کے کیس کو پے در پے جو ہے وہ مختلف اینگل سے بلوز ملے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کل یہ کیس کنکلوڈ ہوگا۔ اور کل جب کنکلوڈ ہو جائے گا تو کل فیصلہ بھی آ جائے گا یا پھر محفوظ ہوگا پہلے؟ ڈینٹس اور فلاز اتنے ہیں سرکار کے کیس میں کہ ان کو سنبھالتے ایک آدھا دن تو لگے گا میرا خیال ہے۔ یہ پیچھے 2 دن کی بات رہ گئی ہے۔ تھینک یو۔ خان صاحب کی رہائی سے پہلے دیکھ رہے ہیں جن سے ان کو؟ جی بالکل، تھینک یو۔ ہو جائے گی عید سے پہلے رہائی۔ تھینک یو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان صفدر صاحب یہ بھی لاسٹلی بتائیے گا کہ جو اگین سیم کوشچن کے جو 6 ججز کا خط لیٹر لکھا گیا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا سائفر؟ اس سے کیس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بڑی فیئر ہیئرنگ ہمیں مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن ہیں، تمام ایویڈنس کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے۔ وہ 6 ججز کا کنسرن از آن اے ڈفرینٹ ایشو، آن اے ڈفرینٹ نوٹ، وہ آپ کے علم میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھے گی۔ اچھا، ججز نے کہا کہ یہ جو فیصلے کروائے جاتے ہیں تو وہ زبردست